نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر ذی وقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جو وجہ تخلیق کائنات بنی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی کو تخلیق نہ کرتا۔ 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو سے سارا جہاں معطر ہو گیا۔ آج کے دن اس ذیشان کی ولادت باسعادت ہے جس کی نبوت کے بعد ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا۔ ہم آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حاضرین محترم، 12 ربیع الاول کو مصور کائنات نے اپنے اس شاہکار کا ظہور فرمایا جس کے وجود اطہر کا بظاہر سایہ تو نہیں لیکن حقیقت میں وہ سارے جہاں پر سایہ فگن ہے، جس کی زلفیں واللیل، جس کا چہرہ والقمر ہے، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے اور مدثر ہے۔ وہ خود تو یتیم ہے لیکن یتیموں اور بیواؤں کے والی ہیں، وہ غریبوں اور بے کسوں کا سہارا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدر مجلس جزیرہ نما عرب سے لے کر بر صغیر تک، مشرق بعید سے لے کر یورپ تک، براعظم امریکہ سے لے کر جزائر غرب الہند تک سسکتی ہوئی انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھنے والے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت ہے، جنہیں مسلمان تو درکنار دنیا کے اہل علم و دانش نے عظیم ترین ہستیوں میں سر فہرست قرار دیا ہے، اور آج ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ جناب صدر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ہمارے لیے رحمت بنا کر نہیں مبعوث کیے گئے، وہ تو عالمین کے لیے شفا بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت جب دنیا میں انسانیت تڑپ رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور ہر طرف ظلمت اور بربریت کا دورہ تھا، جہالت کی تند و تیز آندھیاں انسان کی روح پر چرکے لگا رہی تھی اور انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی، آسمان چپ، زمین چپ، فضا ہے خاموش، چاند کی چاندنی، تاروں کی ضیاء ہے خاموش، جو نکلتی ہے لبوں سے وہ صدا ہے خاموش، آج تو تیرے مکینوں کا خدا ہے خاموش، ایسے سناٹے ہیں لازم ہے کہ آئے کوئی، آ کے دیوارے خاموشی کو گرائے کوئی۔ حاضرین کرام، انہی جہالت کی تند و تیز موجوں کو سنبھالا دینے اور جس میں تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہوں، اسلام سے قبل عربوں کی حالت حیوانات سے بدتر تھی۔ جن بتوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے انہی کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتا تو کوئی سورج کی، معمولی سی بات پر جھگڑنا عام تھا اور کئی نسلوں تک دشمنی چلتی رہتی، ہزاروں انسانی جانیں دشمنوں کی دشمنی کی نظر ہو جاتی۔ روحیں تو ایک زمانہ ہوا ہو چکی فروخت، روحیں تو ایک زمانہ ہوا ہو چکی فروخت، کس نرخ سے بکیں گے بدن دیکھتے رہو۔ جناب صدر ذی وقار، معاشرے میں خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا، عرب رشتوں کے احترام سے نابلد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے تمام اصول وضع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو معاشرے میں ایک مقام دیا، لوگوں کو رشتوں کے احترام
اور ان کی پاکیزگی سے روشناس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اخلاق حسنہ اور کردار کی پختگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین سمجھتے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کا درس دیا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم کہ وادی طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے، لیکن پتھر مارنے والوں کے لیے زبان پر حروف بد دعا نہ لائے۔ ذرا بلند کردار تو دیکھیے، جو عورت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، اس کی عیادت کے لیے خود چل کر گئے۔ سخاوت کی انتہا کہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ سادگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مالک دو جہاں ہو کر بھی کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے۔ بہرحال ان کی تعریف کرنا تو ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں کے بس میں کہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک شعر کرنا چاہتی ہوں۔ بہاریں تیرے دامن پیرہن سے رنگ لیتی ہیں، بہاریں تیرے دامن پیرہن سے رنگ لیتی ہیں، مہک پھولوں کو ملتی ہے تیرے گیسو کی خوشبو سے، مہک پھولوں کو ملتی ہے تیرے گیسو کی خوشبو سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔